اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ایک محترم جناب محمد انور چشتی صاحب نے جموں کشمیر سے نیٹ کے ذریعے ہم سے سوال کیا جو سوال حالیہ گستاخی کا جو مسئلہ ہندوستان بھارت انڈیا میں پیش آیا اور پھر کسی مسلمان نے کسی ایک گستاخ کو قتل کیا، اس سے متعلق ہے۔ جو ان کا سوال ہے ان کے اپنے کلپ سے ان کی زبانی آپ سن سکتے ہیں۔ ہم جواب سے پہلے آپ کو سنا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر انور چشتی جموں کشمیر ہندوستان سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال مفتی اعظم مفتی عرب و عجم امام الغیرت وارث علوم اعلی حضرت مفتی فضل احمد چشتی دامت برکاتہ القدسیہ کی بارگاہ میں ہے کہ ہندوستان میں حکمران جماعت کے انتہا پسند کارکنان کی طرف سے پے در پے گستاخیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نت کوئی نئی ویڈیو بنا کر گستاخانہ کلمات ادا کیے جا رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلمان ہند ایسی صورت میں کس طرح سے اس کو روکیں یا کیا کردار ادا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیونکہ انہوں نے اس مسئلہ میں اس سوال میں ناچیز کو نامزد کر کے جواب طلب فرمایا ہے، تو ناچیر اس کا جواب محفوظ کرانے کی نیت سے آپ سے مخاطب ہوا ہے۔ اس سوال کا جواب اس کی نزاکت اور خطرناکی کی وجہ سے بندہ ناچیز اپنی طرف سے نہیں دینا چاہتا، تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، تمام دنیا میں تسلیم شدہ امام اہل سنت اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد
گرامی کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہے اور انہی کے الفاظ میں یہ جواب تمام دنیا کے مسلمانوں تک پہنچانا چاہتا ہے. لہذا اگر کوئی فتنہ پرور اس کے خلاف بولنے کی جرأت کرے گا تو وہ اعلی حضرت کے خلاف زبان کھولنے کی جرأت کرے گا. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتا. اعلی حضرت عظیم البرکت نے حسام الحرمین شریفین عربی مؤسسۃ رضا جامعہ نظامیہ رضویہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور پاکستان اس کے صفحہ نمبر 96 اور 97 پر جو تقریر ہے شیخ عبد الرحمان دہان کی غفر اللہ تعالی لہ ورحمہ، اس تقریر میں لفظ ہے مستحقون فی الدنیا ضرب الرقاب. جس کا معنی ہے کہ ایسے گستاخ لوگ دنیا میں گردن مارنے کے حقدار ہیں. اس پر آپ کا عربی میں حاشیہ ہے، یعنی اعلی حضرت بریلوی سرکار کا حاشیہ ہے مستحقون فی الدنیا ضرب الرقاب پر. اس عربی حاشیے کی مکمل عبارت ناچیز پیش کرتا ہے، پھر اس کے اندر جو نکات آپ نے رکھے ہیں خلاصہ بطور نمبر وار وہ نکات آپ کے سامنے رکھ دے گا. آپ فرماتے ہیں اعلم ان ضرب الرقاب فی الدنیا انما هو الى الحکام دون العوام كما ان التعذيب في العقبى ليس الا بيد ذي الجلال والاكرام. اما غير السلاطين وولاة الامور فانما وظيفتهم الرد باللسان والطرد بالبيان وتحذير المسلمين عن مخالطة الشياطين والرفع الامر الى ولاة الامر لا يكلف الله نفسا الا وسعها بل قد صرحوا في الكتب الفقهية ان من قتل مرتدا بدون اذن السلطان يعذره السلطان
هذا في الممالك الإسلامية فكيف بغيرها؟ فإنه تقتله الحكام إن قتل المرتد فيكون فيه إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وفيه تعريض نفسه المسلمة للقتل بنفس كافرة. وفي حديث عمر وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، رواه الترمذي والنسائي. فليتنبه لذلك، فأينما وقعت هذه الأحكام فإنما هي للسلاطين والحكام، كما صرح به في نفس هذه التقارير عدة أعلام. یہاں پر آپ کا حاشیہ ختم ہو گیا. آپ نے یعنی اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو چند امور اس عبارت میں رکھے، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ گستاخوں مرتدوں کو قتل کرنا، ان کی گردن مارنا، یہ وظیفہ اور ذمہ داری حکام کی ہے، عوام کی نہیں. یہ پہلی بات آپ نے کہی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں مسلمان خود کو ظاہر کرنے والے حکام ہیں، خود کو مسلمان ظاہر کرنے والے حکام ہیں، اور وہ مرتد اور گستاخ کی گردن نہیں مارتے، اس کو قتل نہیں کرتے، تو وہ مجرم ہوں گے، عوام جرمدار نہیں ہوگی، رعایا جرمدار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ذمہ داری رعایا کی ہے ہی نہیں، یہ ذمہ داری صرف حکام کی ہے. پہلا نقطہ اعلی حضرت نے یہ بیان فرمایا. دوسرا نقطہ آپ نے فرمایا جو حکام نہیں، حاکم نہیں، جو لوگ حکومت والے نہیں، ان کا کام کیا ہے، ان کا وظیفہ کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے. حکام کی ذمہ داری تو بتا دی، قتل کرنا ان کی ذمہ داری ہے، عوام کی نہیں. تو عوام کی کیا ذمہ داری ہے؟ دوسرا نقطہ یہ ارشاد فرماتے ہیں ان کا کام، ان کا وظیفہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ زبان کے ساتھ رد کریں اس کی گستاخی کا، اس کے ارتداد کا، اس کے کفر کا. زبان بیان کے ساتھ رد کریں، دفاع کریں اسلام کا، اور مسلمانوں کو ان شیطانوں سے دور رہنے کا سبق دیں. اور اگر مسلمان حکمران ہیں تو ان کا اس گستاخ کا مقدمہ، ایسے گستاخوں مرتدوں کا مقدمہ ان کو پیش کریں. تیسرا نقطہ ارشاد فرمایا فقہی کتابوں کے حوالے سے
وہ ہے کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص سلطان اسلام، یعنی جب مملکت اسلامی ہو، حکومت اسلامی ہو، تو سلطان اسلام، بادشاہ اسلام جو ہے، اس کی اجازت کے بغیر کسی مرتد اور گستاخ کو قتل کرتا ہے تو ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ اس کو تعزیر کرے گا، اس کو سزا دے گا کہ تو نے ہماری اجازت کے بغیر گستاخ اور مرتد کو کیوں مارا؟ جب ہماری ذمہ داری ہے تو ہم کریں گے، تم نے کیوں کیا؟ یہ تم نے حکومت میں بغیر اجازت کے مداخلت کرنے کی جرات کی، اس پر سزا ہوگی۔ یہ ہماری فرمایا کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو فرماتے ھذا فی الممالک الاسلامیہ فکیف بغیرہا، یہ تو حکم لکھا ہے اسلامی حکومتوں کے متعلق، اسلامی مملکتوں کے متعلق، اسلامی ملکوں کے متعلق، تو جو غیر اسلامی حکومتیں اور ہیں سلطنتیں، ان کے اندر کیا ہوگا؟ ان کے اندر حکم کیسے ہوگا خود سمجھ لو۔ اس کو حاکم قتل کریں گے جو غیر مسلم ہوں گے، اگر یہ مرتد اور گستاخ کو قتل کرے گا تو اعلی حضرت فرماتے ہیں، یہ اگلا نقطہ ہے ان کا، کہ ایسا کرنے سے جب کافروں کے ملک میں گستاخ اور مرتد کو قتل کرے گا، وہ اس قاتل مسلمان کو قتل کریں گے تو یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، جس کی وہ فرماتے ہیں اجازت نہیں، اور قرآن مجید کی آیت پیش کر رہے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اگلا نقطہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قتل کرے گا اور پھر واپسی جواباً اس کو قتل کریں گے کافر حکومتیں، کفار حکومتیں، تو اس میں ایک کافر جان جو گستاخ تھا اس کے بدلے میں یہ خود کو مروا رہا ہے، تو کافر پلیت جان کے بدلے میں مسلمان جا رہا ہے، اور اس پر پھر آگے حدیث پیش کر رہے ہیں ترمذی اور نسائی کی، حضرت عمر اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن کی اتنی قدر ہے کہ دنیا ساری دنیا مٹ جائے، ختم ہو جائے، مومن کے قتل سے اس کو مٹا دینا اللہ پاک کے لیے آسان ہے، لیکن مومن کا قتل جب ہوتا ہے تو اللہ تعالی کے لیے یہ مومن کا قتل جو ہے یہ بہت ہی اس کی بارگاہ میں گراں قیمت ہے۔ ساری دنیا کا مٹنا اس کے سامنے آسان ہے، لیکن یہ مشکل ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک اتنا قیمتی جان مسلمان اپنی ایک کافر گستاخ کو مار کر اس کے بدلے میں یہ جو ہے نا وہ جب یہ مروا رہا ہے تو دیکھو یہ کتنا فرماتے ہیں کہ بڑا عظیم کام کر رہا ہے، بہت بڑا سخت کام کر رہا ہے کہ تم اپنی جان
مروا رہے کافر کے پیچھے؟ یہ نکات اعلی حضرت نے اپنی اس عبارت میں رکھے، جن کا خلاصہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ اب اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ چاہے بغیر اجازت کے کسی اسلامی سلطنت میں مسلمان کسی گستاخ اور مرتد کو قتل کر دیتا ہے تو واپسی حکومت اگرچہ اس کو تھوڑی باتی سزا دے سکتی ہے جس کو تعزیر کہتے ہیں، لیکن وہ اس کو قتل نہیں کر سکتی۔ مسلمان کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کرے گی، جو قتل کریں گے وہ کافر ہوں گے۔ بات نہیں سمجھے؟ جو کسی گستاخ اور مرتد کے قتل کے بدلے میں مسلمان کو قتل کریں گے، اعلی حضرت یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ کافر حکومتیں ہو سکتی ہیں، اور ایسا مسلمان کو کرنا کافر حکومتوں میں خطرے کا باعث ہے، لہذا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ کسی گستاخ رسول کو قتل کرنے والے مسلمان کو واپس جواباً قتل کر دینا یہ کافر حکومتوں کا کام ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمان حکومتیں زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے بغیر اجازت کے ایسا کیا تو صرف تعزیر کر سکتی ہیں، مثلا مہینہ 2 مہینے سزا دے دی، جیل میں رکھ لیا، سرزنش کر دی تھوڑی سی۔ تعزیر ہمیشہ قتل سے کم ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس مبارک بیان اور ارشاد کی روشنی میں بھائی انور چشتی صاحب کا سوال کیا سمجھو، یہ پوری دنیا کا ایک سوال ہے جس کا جواب ناچیز نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ مزید اس پر زیادہ روشنی ڈالنے کے لیے وہ ہم انشاءاللہ العزیز ایک جو ہے وہ جواب گستاخی کے مسائل کے متعلق وہ ترتیب دے رہے ہیں، وہ کتابی شکل میں ہو جائے گا، وہ ایک تفصیلی بیان ہوگا، تفصیلی انشاءاللہ العزیز بیان ہوگا جو مسلمانوں تک پہنچے گا، جس طرح کے اعلی حضرت عظیم البرکت کا یہ بابرکت بیان ہم نے دنیا کے سامنے رکھا اور آج تک کسی کے سامنے یہ نہیں رکھا گیا، اسی طرح وہ بیان بھی انشاءاللہ العزیز دنیا کے سامنے ایک نیا بیان آئے گا اور اس میں نئی وضاحتیں ہوں گی، نئی معلومات ہوں گی سب کے لیے۔ اب ہندوستان والے وہاں کے علماء سے بھی رابطہ کر کے اعلی حضرت کے اس بیان کی وضاحت مانگیں، اس کی روشنی میں وہاں کے مسلمانوں کے لیے ہدایات مانگیں۔ ہم نے جتنا اس سوال کا جواب مناسب سمجھا اپنے ذاتی بیان سے گریز کرتے ہوئے صرف امام اہل سنت کے بیان پر ہی جو ہے وہ اکتفا کیا، آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ جل شانہ مسلمانوں کو اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس مبارک ارشاد بیان اور فتوے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔